ابھی کی صورتحال نہال صاحب میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ جو پولیس ذرائع نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 3 پولیس اہلکار اس وقت شہید ہو چکے ہیں اور 90 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کالعدم تنظیم جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور وہ کچھ لاشیں اٹھا کے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ کا تو قانون سے تعلق ہے، اس صورتحال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیز، آپ کا بھی خانوادہ پورا قانون سے وابستہ ہے۔ آپ چونکہ اسما جہانگیر کی بیٹی ہیں اور ایک بڑی نیڈر صحافی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے سعد رضوی صاحب کو ڈیٹینشن میں رکھنے کے خلاف آرڈر پاس کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کیوں رکھا گیا ہے۔ آپ کی حکومت، موجودہ حکومت، عدالتوں کے آرڈرز کو نہیں مان رہی ہے۔ عدالتوں نے یہ پایا کہ سعد رضوی کو انہوں نے غلط رکھا ہوا، حبس بھیجا میں رکھا ہوا ہے۔ نہیں، مگر اس کے بعد نہال صاحب پولیس نے ایک اور پٹیشن دائر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں سعد رضوی کو جو ہے ڈیٹین ہی رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور پلی بھی پولیس نے عدالت کے اندر لی ہوئی ہے۔ لیٹ می فنش منیز جی۔ دیکھیں، سعد رضوی کا میں پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، مگر میں ایک آئینی قانونی وکیل کی آپ نے بات کی، میں وکیل کی والی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے پریونٹیو ایکشن لے پولیس، مگر جو کورٹ کے آرڈر ہے اس کی کمپلائنس لازمی ہے۔ اگر ہماری کیا پولیس از ابو دا کورٹ، آپ اس کے بعد دیکھیں، انکوائری کنڈکٹ کریں کہ ویدر سعد رضوی واز انوالو ان دیٹ میٹر اور ناٹ، اس کے بعد آپ کوئی اور چیز کریں۔ اب سعد رضوی صاحب جیل میں ہیں، پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمارے مرڈر میں سعد رضوی صاحب ہے، کہاں سے ہے وہ؟ ہائی کورٹ آپ کی کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ نے کہا آپ اس مسئلے کو نمٹائیں۔ تو اصل میں آپ پھر دیکھیں ان کے وزراء کیا زبان استعمال کرتے ہیں، شیخ رشید کیا زبان استعمال کرتے ہیں، تو پھر تو شیخ رشید کو ہی بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی بولا تھا کہ آگ لگا دو پاکستان کو، جلا دو اس پارلیمنٹ کو، حملہ کر دو رائے بینٹ پہ، تو پھر تو اس طرح سے وہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ بھی ابٹمنٹ میں شامل ہو رہا ہے، وہ بھی انٹیمیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو شیخ رشید صاحب باہر کیوں گھوم رہے ہیں؟ جبکہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ سارے مسائل حل ہو گئے ہیں اور بس سعد رضوی کا نکلنا ہے اور فرینچ اس کا ہے۔ آج آ کر کے جو ناٹ کنسرن آدمی، یہ کنسرن صرف شیخ رشید کا ہے۔ فواد چودھری کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ بھائی آپ کا وزیر داخلہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا داخلہ کے وزیر ہیں؟ تو یہ جان بوجھ کے گورنمنٹ لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ گورنمنٹ جان بوجھ کر کے، ان کو کوئی فکر نہیں عمران خان کی گورنمنٹ کو کہ لوگ پولیس مر رہی ہو، لوگوں کی آمد رفت رکاوٹ بن رہی ہو، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہو، جنگ ہسائی ہو رہی۔ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا جی، اس معاہدے پہ انہوں نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ یہ بتائیں نا پہلے۔ نہال صاحب، وہ معاہدہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، وہ معاہدہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، حمداللہ صاحب بھی ہیں۔ معاہدے کے تحت انہوں نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا فورتھ اسکیڈول سے ہم لوگوں کو ہٹائیں گے، ہم مقدمات واپس لیں گے، ہم سرکاری بوائیکاٹ کریں گے فرانس کا، اور جو سفیر ہے اس کے معاملات کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے۔ حمداللہ صاحب، جس طرح کے نہال صاحب بھی اس کی نشاندہی کر رہے تھے، وہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے، اس معاملے کو لانا چاہیے اگر آپ نے معاہدہ کیا تو۔ دیکھیے، پھر ہم دین سے بات کریں گے۔ جو معاہدہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے، جو بیعت رضوان ہے، ہم نے معاہدہ کی پاسداری کرنا چاہیے، یہ مسلمان۔ مگر نہال صاحب، قطع کلامی معاف، آپ نے بھی جو معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری آپ نے کی؟ آپ نے نہیں کی؟ جی، ہم نے تو ہر پاسداری کی۔ کیسے کیا آپ نے سر؟ ہمارا معاہدہ کہاں تھا؟ وہ معاہدہ تو فیضیاب ہوئے تھے لوگ فیضیابی سے۔ اچھا، مگر معاہدے میں تو کچھ اور ہی معاملہ تھا، ہمارے تو معاہدہ جو بھی ہوا کرنے دیا گیا تھا، وہ آپ جانتی ہیں۔ حمداللہ صاحب، بات یہ ہے فیض آباد میں لوگ فیضیاب ہوئے تھے، ہزار کا نوٹ لے کے گئے تھے، معاہدہ بھی فیضیابیوں نے کیا تھا، فیض آباد میں ہوا تھا۔